میرے دو سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں پاکستان کی سیاست میں ایک دن ایک صدی پر بھاری ہو سکتا ہے۔ آپ نے کل کے واقعات کے حوالے سے بہت سے سوال بھیجے ہیں۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو جو لانے والے ہیں، کیا وہ بھی ان سے اب تک بزن ہوئے ہیں یا نہیں ابھی تک؟ آج عمران خان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ مجھ سے پہلے والی حکومتوں کی لانے والوں سے کیوں نہیں بنتی، کیونکہ نہ تو اسد عمر کو وہ نکالنا چاہتے تھے، نہ اسد عمر خود نکلنا چاہتے تھے، مگر لانے والوں نے اس کو نکال دیا۔ کیا ان دوستوں کو پیپلز پارٹی سے معافی نہیں مانگنی چاہیے کہ ساری عمر ان کی پالیسیوں پہ تبرع تنقید کرنے کے بعد اب ڈاکٹر فیض شیخ صاحب کو انہوں نے مشیر خزانہ بنا دیے؟ اسد عمر گئے ہیں، میرے خیال میں تو یہ آئی ایم ایف اور چیف آف آرمی اسٹاف کا ملا جلا کمبینیشن ہے۔ اسد عمر صاحب سے استعفیٰ لیا گیا ہے یا انہوں نے استعفیٰ دیا ہے؟ ان تمام سوالوں کا میں اکٹھا جواب دوں گا تجزیے کی صورت میں۔ آج پوچھیں کا پہلا دن ہے، تو پوچھیں کے اندر جو آپ نے سوال پوچھے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں۔ آپ میں سے جو بھی عمران خان، ان کی جماعت یا ان کے وہ ٹرول جو سوشل میڈیا کے اوپر ہر نکات کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں، اگر آپ ان کے وکٹم رہے ہیں تو آپ آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکافات عمل جو ہے اس وقت آپ وٹنس کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرنی اور بھرنی کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے لوگوں کو ذلیل کرنے کا ایک انداز اپنایا گیا تھا، ان کے کردار پر تھوکنے کا انداز اپنایا گیا تھا، ان کی عزت کو خاک میں ملانے کا انداز اپنایا گیا تھا، اب وہی انداز سود کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ جو تھوکا ہے وہ چاٹا بھی جا رہا ہے، اور جو گند اچھالا ہے وہ واپس اپنے دامن پر لگ رہا ہے۔ لیکن یہ وقت دل کی بھڑاس نکالنے کا نہیں ہے۔ چیلنج صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا نہیں ہے، اصل معاملہ پاکستان اور اس کے معاشی اور سیاسی مستقبل کا ہے، اور دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جو رد و بدل ہوا کابینہ کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اوپر چند ایک الفاظ میں ہم تجزیہ کر سکتے ہیں۔ آپ ستم ظریفی دیکھیے کہ عمران خان اور ان کی تمام جماعت اور ان کی تمام قیادت کا مقدمہ آصف علی زرداری کی حکومت کے خلاف یہ تھا کہ وہ ڈاکو ہیں، وہ چور ہیں، انہوں نے قومی خزانے کو لوٹا بے دردی کے ساتھ، اور اب جو فائنانس منسٹر لے کے آئے ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کی مبینہ بدماش چور ڈکیت والی حکومت کا ہی فائنانس منسٹر ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر جو الزامات لگے ہوں، ڈاکٹر حفیظ شیخ جو ہے ان الزامات سے مبرہ ہیں۔ عمران خان ڈاکٹر حفیظ شیخ کو واپس لا کر یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اپنی جماعت کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس معاشی بحران میں سے ملک کو نکال سکے، جس کے اندر ان کے اپنے ایکس فائنانس منسٹر نے اور ان کی اپنی کابینہ نے، جنہوں نے ان تمام پالیسیوں کو انڈورس کیا، اس ملک کو گھسایا ہے۔ آپ دوسرے منسٹرز بھی دیکھ لیجئے۔ فواد چودھری کو انفارمیشن منسٹری سے نکال کر آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی دے دی ہے، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی وہ ہینڈل کر لیں گے، انفارمیشن منسٹری جو ہینڈل نہ کر پائے وہاں پر وہ کیا کارنامے کریں گے یہ بھی آپ خود امیجن کر سکتے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب کو آپ نے منسٹری سے نکالا، استعفیٰ ان کو دینا پڑا ان کی حرکات اور کردار اور پالیسیوں کی وجہ سے۔ میں ذاتی کردار کی بات نہیں کر رہا، میں آفیشیل کردار کی بات کر رہا ہوں۔ اب دوبارہ سے ان کو ایک منسٹری تھما دی ہے۔ آپ نے ہر جگہ پر پیپلز پارٹی کے منسٹرز لگائے ہوئے ہیں۔ سمسام بخاری تو خیر پہلے سے ہی تھے، ایڈوائزر کے طور پر چند صاحب بھی موجود ہیں۔ اب عاشق عوان صاحبہ کو انفارمیشن کی منسٹری دے دی گئی ہے، جو پہلے بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ انفارمیشن کی منسٹری چلا چکی ہیں۔ آپ انٹیریئر منسٹر خود تھے، اپنی منسٹری آپ نے کھو دی اور اعجاز شاہ کو آپ نے منسٹر لگا دیا۔ اعجاز شاہ کا جو سیاسی طور پر متنازع کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اعجاز شاہ کے آنے کے بعد انٹیریئر منسٹری کے نیچے بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی؟ اس قسم کے منسٹر کو جب آپ لے کے آتے ہیں تو پیغام بڑا واضح دیتے ہیں آپ کہ اب آپ نے مسلم لیگ کیوں بنانی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے دوبارہ پنجاب کے اندر ان کی جوڑ توڑ کا عمل شروع ہوگا۔ تو اس وقت جو بھی آپ رد و بدل کر رہے ہیں اس کا تعلق پاکستان کو سیاسی سٹیبلٹی کے نقطے پر لانا نہیں ہے، بلکہ عمران خان کی ڈولتی ہوئی حکومت کو ایک سہارا دینا ہے اور یہ ایک امیج کریٹ کرنا ہے کہ حالات اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ لیکن جب بھی کابینہ کے اندر اس قسم کا رد و بدل ہوتا ہے تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ حالات کتنے خراب ہیں۔
आने वाले दिनों में करना क्या है? ज़ाहिर है मुआशी स्टेबिलिटी सियासी स्टेबिलिटी के साथ जुड़ी हुई है। ये हो नहीं सकता कि आप तमाम सियासी जमातों को अपनी पसंदीदा जमात के अलावा तो तहत एक कर रहे हों, आप उनके ख़ानदानों को जलील कर रहे हों, आप ऐसी करप्शन के केसेस के अंदर उनको लपेट रहे हों जिसका कोई सर है ना पैर, और ना आप उसको साबित कर पाए हैं, और ना आने वाले दिनों में बहुत बड़े मार्कतुल-आरा किस्म की डिस्कवरीज कानून के मुताबिक आप कर पाएंगे। जोड़ तोड़ के इस अमल के अंदर सियासी शिकस्त और रेख का अमल जारी रहेगा। जोड़ तोड़ अगर आप करते रहेंगे तो सियासी तौर पर ये मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा। जो मुआशी चैलेंजेस हैं, हफीज़ शेख साहब आकर क्या ऐसी गिदड़ सिंगी लगाएंगे जो असद उमर ना लगा पाए? वो मुल्क से बाहर रहते हैं, हमें इल्म है कि वो वाशिंगटन के बड़े फेवरेट हैं, और एक इतला के मुताबिक बैनुल-अक़वामी इदारों ने ही हफीज़ शेख साहब का नाम दिया था कि हम इनके साथ डील कर सकते हैं। अब वो आएंगे, मुल्क की मईशत को एक महीने के अंदर क्या समझेंगे, 1.5-2 महीनों के अंदर उन्होंने बजट पेश करना है। ये किस किस्म की टामक टोइयाँ हम मार रहे हैं एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसके इर्द गिर्द के हालात दुगुर्दू हैं? तो करना क्या है, ये बहुत बड़ा और अहम सवाल है। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ वो बुनियादी तौर पर यह है कि काबीना के अंदर जो रद्द-ओ-बदल किया गया, और एक मिनिस्टर को आगे और एक मिनिस्टर को पीछे, और ये तमाम जो शतरंज की बिसात दोबारा से बचाने की कोशिश की जा रही है, इससे मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। तो मुल्क के मसाइल कैसे हल होंगे, ये हम आपको कल के पूछे में बताएंगे।